اس رسول کو، زندگی پاک کو پڑھو. یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے. حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں. لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان. خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے. جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا. واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئیں. تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں. 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں. 450 کلومیٹر کا سفر 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ. بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا. آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے. وہیں ماں سو گئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے. تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے. سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی. کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ. خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں. قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی. ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا. ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا، اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے. مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھیں، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے. 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. عبد المطلب کو بھی دفن کیا. صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے، اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں. اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے، جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا. لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے. لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی، کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا. آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی، تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے. اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے. صبر کی بات آتی ہے، باپ ہل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے. ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے. خود کی صحت کو تو گوا لے گا، لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا، ہاتھ میں فوت ہو گیا. دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا، اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا. تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے. لیکن
6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے۔ بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صبر کے پیکر کو دیکھو، میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا۔ اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے، جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں، اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے، چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے۔ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا، صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی، لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں، فصل بہار ہوتی ہیں۔ کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں، خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی، اونٹ کے اوپر سے ان کو گھرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی، حمل گر گیا تھا۔ واپس مدینے میں آئی، بیمار رہنے لگی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی۔ خود جنازہ پڑھایا، اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ جنگ بدر میں گئے ہیں، اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا۔ حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو، میں بدر میں ہوں۔ جنگ بدر میں رہے، خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے، دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ واپس مدینے میں آئے، تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اپنے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیا۔ چند مہینے کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ تیسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئی۔ اللہ مجھے بتاؤ، جس کو اللہ نے 7 اولاد دیے، اس میں ایک بعد دیگرے، اسی باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے، اپنے بچوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کیا، اف تک نہیں کیا۔ صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ پر، صبر مصطفیٰ کا مقام اور ہے، میرے آقا کا صبر کا مقام اور ہے۔ آخر میں صرف فاطمہ الزہرا باقی رہی جب آپ کی وفات کا وقت تھا۔ میرے عزیزو، یہی فاطمہ زہرا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا، کانوں میں کچھ کہہ کر کے وہ رونے لگی، پھر بلایا، پھر کانوں میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، فاطمہ تمہارے بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے کہا، پہلی بار جب انہوں نے کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رو پڑی۔ پھر بابا نے مجھے بلا کر کہا، فاطمہ میرے خاندان والوں میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی۔ میں ہنس پڑی کہ میری موت جلدی ہونے والی ہے۔ حضور پاک کی وفات ربیع الاول شریف میں ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرا کی وفات رمضان مبارکہ میں۔ صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی وصال کر گئی۔ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر پاک کے جلوے دیکھو۔ کیا نبی کونین اپنی قبر انور سے اپنے شہزادوں کی شہادت کربلا میں نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے، جہاں ان کے شہزادوں کو تڑپایا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے، جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، حسین اعظم کی گردن کو جسم ناز سے الگ کیا گیا۔ کیا یہ میرے آقا نے قبر پاک سے ملاحظہ نہیں کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اگر میں صبر مصطفیٰ کو گناؤں بہت طویل داستان ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا، افضلیت مصطفیٰ ہر شکل میں تمہیں نظر آئے گی۔